ماشاءاللہ آپ حضرات ایک صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد. قبلہ کے استقبال میں بس مسدس پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا کہ تم کو چھاٹا ہے مشیت نے اسی غم کے لیے، تم کو چھاٹا ہے مشیت نے اسی غم کے لیے، منتخب حق نے کیا نوحہ و ماتم کے لیے. تم کو چھاٹا ہے مشیت نے اسی غم کے لیے، منتخب حق نے کیا نوحہ و ماتم کے لیے. تم ہو ایک پیکرے ایثار، تم ہو ایک پیکرے ایثار دو عالم کے لیے، سال بھر رہتے ہو بے چین محرم کے لیے. تو جن و انسا کی عقیدت کے سزاوار ہو تم، مختصر یہ ہے کہ مولا کے عزادار ہو تم. جن و انسا کی عقیدت کے سزاوار ہو تم، مختصر یہ ہے کہ مولا کے عزادار ہو تم. آئیے انہی مصروں کے زیر سایہ بڑے ادب و احترام کے ساتھ حرف التماس لے کر بڑھ رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب عزت مآب مولانا سید مونس رضا صاحب قبلہ رونق افروز ممبر ہوں، اور اپنے نورانی بیان سے مومنین کی قلوب کو منور فرمائے. آپ حضرات مل جل کر صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد. آئیے نظرے بھائی آگے آ جائیے. ارے حضور آپ آگے آ جائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنت اللہ علی منکر فضائلہم ومصائبہم اجمعین. اما بعد فقد قال امام جعفر صادق علیہ السلام: السلام علیکہ یا عبد الصالح. صلوات بر محمد وآل محمد. بہرحال مکمل مجلس تو ہو چکی ہے، اور کہاں گئے کیسر ماشاء اللہ کیسر کے انداز میں پڑھ رہے تھے نا جو محروم ہو چکے. تو بہرحال بہت اچھا وقت اور دلشاد ہو گیا. میرے بھائی نے پڑھا اور وقت بھی نہیں رہا، تو بس خیال رکھا ضرور بات. بہرحال صلوات پڑھے پر محمد والے قبل اس کے کی گفتگو کا آغاز ہو، التماس سے ایک بار سورہ ہم 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر رشیدہ بانو بنت شمشاد حسین مرزا علی جعفر ابن مرزا قاضی حسین مرحوم، امیر باندی بنت قمر حسین، حیدر مہندی ابن محمد تقی مرحومین کی ارواح کو ایثار کریں. ایک صلوات پڑھے پر محمد والے محمد. خمس مجالس امام حسین علیہ السلام برپا کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، اور یہ واقعاً
بہت خوشی کی بات ہے اور مجھے دلی خوشی ہوئی کہ یہاں کے طلباء اور بچوں نے یہ اہتمام کیا کہ مجلس خمسہ مجالس وسیقہ عربی کالج میں برپا کی جائے، اور میری دعا ہے کہ یہ خمسہ تا قیامت چلے، میری یہی دعا ہے۔ اور کوشش تھی کہ جو ہے کچھ بیان کیا جائے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ طلباء کے درمیان جہاں پہ سارے جاننے والے ہیں، جہاں سے ہم سیکھ کے اٹھتے ہیں وہاں پہ کیا اصلاح بیان کیا جائے اور کیا اصلاحی بیان، کیا تبلیغ کی جائے، تو میں نے ارادہ یہاں پہ بیٹھے بیٹھے کیا کہ بھائی کچھ فضائل کے گوشے یہاں پہ بیان کیے جائے۔ اور کیونکہ جو ہے اکثر ممبروں سے فضائل مولا عباس نہیں پڑھے جاتے تقریباً۔ ہاں، اس محرم میں نے تقریباً مجلسیں دیکھی، ویسے حسن خان صاحب کے سپتر واقع میرے لیے حوصلہ افزائی ہوگی کہ یہاں چلے آئے، طبیعت خراب ہے۔ ایک اور صلوات پڑھے بر محمد والے۔ بہرحال مبشر بھائی، میری خواہش تھی کہ جو ہے، اچھا میں چاہتا تھا کہ ایک الگ موضوع تھا، لیکن یہاں پہ بیٹھا دیکھا بھائی نے جو ہے کیا انداز اور کیا لہجے میں پڑھا، میری بھی خواہش ہو گئی کہ جو ہے فضائل مولا عباس علیہ السلام پڑھے جائیں۔ اور واقعاً میں نے دیکھا کائنات میں بھائی ایک اور صلوات پڑھے بر محمد میں نے دیکھا کہ کائنات میں اللہ کا سب سے پیارا نبی، اللہ کا سب سے معصوم نبی، اللہ کا سب سے سچا نبی، اس نے اپنے خدا سے کوئی خواہش نہیں کی۔ اس نے ایک دن دستے دعا کو بلند کیا، دستے دعا کو بلند کر کے کہتا ہے میرے معبود مجھے ایک ولی دے دے۔ سب کو پتا ہے محمد کی دعا کا اثر یہ ہوا کہ کعبے میں علی آ گیا۔ ہاں، کعبے میں علی آیا۔ کب آیا بھائی؟ کب آیا؟ 13 رجب۔ اچھا، ایسی جگہ پہ پڑھنے میں بھی اچھا لگتا ہے۔ کیا محمد نے دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا، 13 رجب کو محمد کی دعا کا صلہ ملا، علی آ گیا۔ 13 رجب کو علی آ گیا۔ علی نے اپنی زندگی میں کوئی خواہش نہیں کی، جو بھی ملا بن مانگے ملا۔ بہت توجہ، جو بھی ملا بن مانگے ملا۔ فاتح خیبر بن مانگے لسان اللہ، بن مانگے ود اللہ، بن مانگے عین اللہ، بن مانگے بطول کا شوہر، سننا جملے سننا، بطول کا شوہر بن مانگے، حسنین کا بابا بن مانگے، قمبر کا مولا بن مانگے۔ ساری چیزیں علی کو ملتی رہی بن مانگے، ساری چیزیں خدا دیتا رہا بن مانگے۔ فاتح خیبر بن مانگے، فاتح خندق بن مانگے، مرحب کو مارا بن مانگے۔ اللہ نے کہا علی جب تک عباس مانگو گے نہیں عباس ملے گا نہیں۔ ہائے 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 ہائے، جب تک عباس مانگو گے نہیں عباس ملے گا نہیں۔ یہی تو بچوں سے میں نے یہ شعر سنا ہے، وہ پڑھتے ہیں منصب نہیں مانگا کوئی شاہی نہیں مانگی، خود مل گئی مرضی الہی نہیں مانگی۔ منصب نہیں مانگا کوئی شاہی نہیں مانگی، خود مل گئی مرضی الہی نہیں مانگی۔ اب دوسرا عباس تم لاؤ گے کہاں سے، حیدر نے کوئی اور دعا ہی نہیں مانگی۔ اب دوسرا عباس تم لاؤ گے تو مولا عباس کے فضائل علی نے دعا کے لیے دستے دعا بلند کیا، میرے محبوب عباس چاہیے۔ عباس آئے۔ اچھا، میری کوشش یہ رہتی ہے کم جو ہے وقت میں زیادہ باتیں ہو جائیں۔ ہاں مشیر بھائی، اور ادھر جو ہے علی کی دعا کا اثر عباس آیا۔ عباس کب آئے؟ 4 شعبان کو، صبح صادق کے وقت۔ صبح صادق کے وقت عباس کا نزول ہوا اس کائنات میں 4 شعبان کو۔ کس وقت؟ صبح کے وقت۔ اور صبح کو کیا رہتا ہے بھائی؟ صبح کو یہ رہتا ہے کہ جو ہے اندھیرے چلے جاتے ہیں، اجالا آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب عباس کے آنے سے اندھیروں کی موت ہے، اجالوں کو زندگی ہے۔ تھوڑا سا بیدار ہوئیے، انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ اندھیروں کی موت، اجالوں کی زندگی۔ میں نے کائنات میں دیکھا، حسین بھی کربلا میں ہے، اکبر بھی کربلا میں ہے، حبیب بھی کربلا میں ہے، بڑے بڑے شجاع بہادر بھی کربلا میں ہے، لیکن ان 9 لاکھ کو 9 لاکھ
ایک بات ہے، لیکن تاریخ میں 5 لاکھ بھی ہیں، 1 لاکھ بھی ہیں، 30,000 بھی ہیں. میں ایک جو ہے یہ گوشہ لے کے چلتا ہوں 9 لاکھ. ٹھیک ہے بھائی، تاریخ آپ دیکھتے رہیے گا. میں پڑھنے لگا ہوں. میں نے دیکھا کربلا میں سارے موجود، میں نے دیکھا حسین بھی موجود، حسین جیسا شجاع بھی موجود، سارے ہیں. لیکن 9 لاکھ کو کس کا خوف ہے؟ سب کو ایک بات کا خوف ہے، سب سے سامنا ہو جائے، عباس سے سامنا نہ ہو. ہائے 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 ہائے، نہ بھی آپ بیدار ہوں گے انشاءاللہ. سب سے سامنا ہو جائے، عباس سے سامنا نہ ہو. اچھا مزاج یہ رہا ہے بھائی، جیسا کائنات میں باپ ہوگا ویسا ہی بیٹا ہی ہوگا. تھوڑا تھوڑا بیدار رہیے گا اور سنتے رہیے گا. جیسا باپ ویسا، جیسا باپ اختر بھائی ویسا. اچھا میں لہجہ نہیں بدل پاتا، جیسا ہے اصلی. صلوات پڑھے پر محمد والے محمد. جیسا باپ ویسا بیٹا. میں نے دیکھا باپ ایسا ہے کہ 39 دن تک مسلمان جاتے رہے. سب سے پہلے محمود گیا، پہلے دن گیا، دوسرے دن گیا، تیسرے دن گیا. جب یہ خیبر ہوتی رہی کوئی فائدہ نہیں ہوا. 5 دن تک محمود جاتا رہا. 5ویں اور 6ٹھے دن کے بعد جو ہے حضرت عمر آ گئے، وہ لے کے جاتے رہے، آتے رہے، لے کے جاتے رہے. اچھا خیبر کا معاملہ یہ تھا کہ بھائی بات سمجھیے گا پھر بیٹے کو میں سمجھاؤں گا. خیبر کا معاملہ یہ تھا بھائی کہ خیبر میں جتنے بھی تھے سارے شجاع و بہادر تھے، جتنے بھی تھے سارے شجاع و بہادر. ایک نامی پہلوان تھا، اس کا نام تھا اقتب. کیا نام تھا؟ اقتب نام تھا. اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا ہئی. اقتب نے مانگا تھا کہ جو ہے اللہ مجھے ایک بیٹا دے. یہودی تھے بہرحال، وہ اپنے خداؤں سے مانگ رہے تھے مجھے ایک بیٹا دے. بہرحال بیٹے کے نتیجے میں یہ ہئی آیا. ہئی کے 5 بیٹے، ہئی کے 5 بیٹے. پہلے کا نام ربی، دوسرے کا نام عاصم، تیسرے کا نام انتر، چوتھے کا نام مرحب اور 5ویں کا نام حارث. یہ 5 بیٹے بھائی تھے. کس کے؟ ہئی کے 5 بیٹے تھے. ایک بیٹا تھا خیبر میں جس کا نام تھا مرحب. پہلے دن گیا مسلمان چلا آیا، دوسرے دن گیا، 5واں دن گزرا، 6ٹھا دن گیا، 39 دن گزر گئے. مسلمان ایک دوسرے کو دیکھ کے کہنے لگے، کہتا نہ تھا یہ سچا نبی نہیں ہے، کہتا نہ تھا یہ سچا نبی نہیں ہے، کہتا نہ تھا یہ سچا نبی نہیں ہے. مسلمانوں کی رسول نے بات سنی، مسلح کو سمیٹا، سلمان کو لیا، ایک غار میں آئے، غار میں مسلح کو بچھایا، مسلح کو بچھا کے دست دعا کو بلند کیا. اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، میں کہتا تھا نہ تھا کہ اس کو آنے دے، لیکن تو نے کہا اس کو رہنے دے. اے میرے معبود، میں نے ان سے وعدہ کیا ہے اگر 40 دن میں خیبر نہ فتح ہوئی تم یہ مجھے جھوٹا کہنے لگیں گے، یہ مجھے میری نبوت پہ اشکال کرنے لگیں گے. ایک مرتبہ جبرائیل کا نزول ہوا. کہا کیا ہوا؟ کہا کل 40واں دن ہے، میں پریشان ہوں، میں غمگین ہوں، کروں گا تو کیا کروں گا، کروں گا تو کیا کروں گا. میں نے ان سے وعدہ کر لیا تھا اگر 40 دن میں خیبر نہ فتح ہو تم مجھے جو کہنا ہے کہہ دینا. اب میں نے ان سے وعدہ کر لیا ہے. ایک مرتبہ جبرائیل نے رسول کو دیکھا، دیکھ کے فرمایا اللہ چاہتا تھا میرے نبی تو پریشان ہو، میرے نبی تو پریشان ہو. کہا اللہ کیوں چاہتا تھا میں پریشان ہوں؟ جبرائیل نے کہا تو نے مسلمانوں کو بتایا نماز کیسے پڑھنی ہے، تو نے مسلمانوں کو بتایا حج کیسے کرنا ہے، تو نے مسلمانوں کو بتایا روزہ کیسے رکھنا ہے، تو نے مسلمانوں کو سارے ارکان بتا دیے، لیکن مسلمانوں کو یہ نہیں بتایا جب تم مشکلوں میں گرفتار ہو جاؤ تمہیں کیا کرنا ہے. کہا کیا کرنا ہے، کہا کیا کرنا ہے. نانا جملے سننا. رسول کہنے لگا اے جبرائیل کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ کہا اللہ کہہ رہا تو نے مسلمانوں کو ساری چیزیں بتائی، سارے ارکان بتائے، نماز بتایا، روزہ بتایا، حج بتایا، ساری چیزیں بتا دی، لیکن یہ نہیں بتایا جب تم مشکلوں میں گرفتار ہو جاؤ کیا کرنا ہے. کہا کیا کرنا ہے. کہا اللہ کہہ رہا ہے حبیب پڑھ ناد علی، ناد علی. گفتگو طویل کروا دو گے تم لوگ. آئیں ایک اور سوال کرو، ایسے ہی نعرہ لگاتے رہے پڑھتا چلا جاؤں گا. بہرحال معاملہ یہ ہوا 39 دن میں آیا. اچھا رسول نے جو ہے ایک اعلان کیا کہ کل میں علم کس کو دوں گا، کس کو دوں گا؟ بھیا رسول نے اعلان کیا کل میں علم
मर्द को दूंगा। अच्छा, ये जंग किसके साथ है? किसके साथ है? बहुत तवज्जो, किसके साथ है? यहूदियों के साथ है। रसूल ने क्या ऐलान किया? कलमे अलम मर्द को दूंगा, कलमे अलम मर्द को दूंगा। रसूल ने पैमाना बना दिया, यहूदियों के मुकाबले में हमेशा मर्द आते हैं। हाय हाय हाय, मैं कहाँ ले जाना चाहता था, मैं सोच रहा था गुजर जाऊं, लेकिन क्या कर रहा हूं, मैं वजाहत करने लगा हूं। रसूल ने पैमाना बता दिया कि यहूदियों के मुकाबले में क्यों भाई शिकवे करते हो? भाई ईरान सिर्फ फिलिस्तीन की हमायत में आया, वो मुल्क क्यों नहीं आया? वो मुल्क क्यों नहीं आया? वो मुल्क क्यों नहीं आया? फला मुल्क क्यों नहीं आया? भाई रसूल ने कह ही दिया था, अलम किसको मिलेगा? यहूदियों के मुकाबले में कौन आएगा? मर्द आएगा। अली आए, 40वां दिन आया, जैसा बाप वैसा बेटा, बेटे तक लाऊंगा इंशाल्लाह, मुकम्मल मजलिस नहीं पढ़नी है। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले। भाई मामला ये हुआ, अली आए 40वां दिन, मैं 39 दिन की बात भी नहीं कर रहा, 40 दिन आ गया, बाप है और रसूल है सामने। कहा क्या हुआ, क्या बात है? कहा मरहब है, 39 दिन से जा रहे हैं। अच्छा, इन मुसलमानों ने एक तरीका बना लिया था कि जो भी जाता था मरहब वहीं बुलंदी पे बैठा हुआ था, बुलंदी पे देख के कह रहा था आओ, इधर मुसलमान कह देते थे नहीं आप आराम कीजिए, हम खुद ही चले जाते हैं, अभी खा पी के आए हुए थे और जो है चले जाते हैं, क्या परेशानी है। दूसरे दिन मुसलमान गया, आऊं आऊं, आराम कीजिए, कोई मसला नहीं, हम थोड़ा वक्त खाए पिए हुए थे और जो है टहलने चले आए, ये मामला हुआ। 39 दिन तक मुसलमान यही करते रहे, उधर मरहब कहता रहा आओ आओ आओ। 40वां दिन आया, अली ने रसूल से इजाजत ली, अलम लिया, एक मरतबा उसी किले के सामने आए, मरहब ने उसी दस्तूर को इस्तेमाल करना चाहा, बुलंदी से उसने अपने सर को निकाला, मरहब कहता हूं। अली ने मरहब को देख के कहा तू आता है या मैं आऊं? तू आता है या मैं आऊं? अच्छा, अली गए, आलम को पत्थर पे गाड़ दिया, आलम को पत्थर पे गाड़ा, बहुत बहुत आलम को पत्थर पे गाड़ा। नजूमी मरहब के साथ बैठा हुआ था, क्योंकि मरहब की जो माँ थी वो भी नजूमी थी, मरहब को नजूमियों को बड़ा भरोसा था, बैठा हुआ था। आलम को पत्थर पे अली ने गाड़ दिया। मरहब ने परेशान होकर नजूमी को देखा, देख के कहा तू कहता था परेशान क्यों होता है, ये जंग तू जीतेगा, ये जंग तू जीतेगा, लेकिन ये नौजवान आया है, इसने अलम को पत्थर पे गाड़ दिया, परेशान क्यों होता है? इसको भी थोड़ा सितारे का इल्म होगा, ये जानता होगा सितारे, कौन सा सितारा कब चलता है, इसको पता था ये सितारा इधर से इधर आएगा, जब दुनिया की सारी चीजें नर्म हो जाएंगी। जैसे ही नर्म हुई, इसने अलम को गाड़ दिया। अली ने नजूमी की बात सुनी, अलम को पत्थर से निकाला, फिर गाड़ा, फिर निकाला, फिर गाड़ा, ना नजूमी ने सुना, फिर गाड़ा, फिर निकाला। एक मतलब नजूमी ने अपना सारा सामान समेटा, समेटने के बाद चलने लगा। मरहम ने देखा, कहा नजूमी अरे तू जाता किधर है? कहा मरहम सबसे लड़ लेना, इससे न लड़ना। कहा क्यों? कहा ये सितारों के इशारे पर नहीं, सितारा इसके इशारे पर। हाय 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 हाय, सितारों के इशारे पर नहीं। मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल बहरहाल ये है बात। नजर भाई जो मरहब के सामने आ गया, कहा क्या नाम है तेरा? नजर भाई को मरहब नहीं कह रहा हूँ, सलवात बड़े बड़े मोहम्मद वाले हो गए। बहरहाल मरहब है एक तरफ, अली है एक तरफ। का तेरा नाम क्या है? का मुझे मरहब कहते हैं। का तेरा नाम? कहा मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। नौलाद को किस बात का खौफ है? सबसे मुकाबला हो जाए, अब्बास से मुकाबला ना हो। इसने मरहम ने नाम सुना कि हैदर इसका नाम है। कहा मेरी माँ ने कहा था सबसे लड़ लेना, हैदर से न लड़ना। मिजाज दोनों का एक है मेरे भाई। क्या ऐसी पोजीशन है, क्या ऐसी कैफियत है? 9 लाख सोच रहा है सबसे मुकाबला हो जाए। कौन सी जंग ऐसी अब्बास ने कर ली भाई? तारीख के औरात पलट के देखे तो कोई जंग नहीं। मैंने देखा एक अब्बास से एक जंग लड़ रहा है जिसका नाम है सिफ़ीन। सिफ़ीन ऐसी जंग है जो छुप के अब्बास ने लड़ी है, नकाब डाल के।
कैफियत क्या है, क्या ऐसा देख लिया करबला वालों ने, जो करबला में हुसैन के मुकाबले आए थे, कि कह रहे हैं सबसे मुकाबला हो जाए, अब्बास से सामना ना हो, अब्बास से मुकाबला ना हो। सिर्फीन में कौन सी जंग अब्बास ने लड़ी? तारीख ने लिखा रात भर जंग चलती रही, सुनना बस खत्म करवाओ, रात भर जंग चलती रही, इधर के घोड़े उधर जाते रहे, उधर के घोड़े इधर आते रहे। एक मतलब सुनना, खुदा की कसम फरजान भाई खास तौर से तवज्जो, इधर के घोड़े उधर जाते रहे, उधर के घोड़े इधर आते रहे। मालिक दस्ते अदब को जोड़ के मालिक के सामने आया, मालिक से कहने लगा मेरे मालिक रात भर जंग हो रही है, ये सिपाही परेशान हो गए हैं, ये सिपाही थक गए हैं, एक रात के लिए जंग को रोक दीजिए। कहा सिपाहियों से कह दो वो रुक जाए, अब मेरा बेटा जंग लड़ेगा। ज्यादा वजाहत नहीं। इधर अब्बास खड़े हुए, सुनना खुदा की कसम, इधर अब्बास खड़े हुए, कहा बाबा, कहा बिल्कुल। बहरहाल अली ने अपना लिबादा दिया, अपनी पैराहन दी, अपनी जूती दी, तलवार दी, घोड़े पे सवार किया। अली देख रहे हैं अब्बास मैदान में आया, सारी चीजें मैंने छोड़ दी। अली देख रहे हैं अब्बास मैदान में आया, हमले पे हमला किया, हमले पे हमला किया। माविया दौड़ता हुआ, बहुत तवज्जो, माविया दौड़ता हुआ शाशा नामी पहलवान के पास आया, कहने लगा उधर अली मैदान में उतर चुके हैं और तू यहाँ आराम कर रहा है। अरे मेरे फौजी मारे जा रहे हैं, मेरे लश्करी मारे जा रहे हैं। कहा क्या बात हो गई? कहा अली मैदान में आ गए हैं। कहा मेरे 7 बेटे हैं, उनको भेज दे अली के मुकाबले में, मेरा हर एक बेटा 10,000 के बराबर है, 7 बेटे हैं, अली के मुकाबले में भेज दे। जुमला सुनना खुदा की कसम, 7 बेटे हैं चाचा के। चाचा ने कहा माविया मैं तो 90,000 के बराबर हूँ, मेरे 7 बेटे हैं, हर एक बेटा अली के मुकाबले में आएगा। 7 बेटे हैं, हर एक बेटा 10,000 के बराबर है, 10,000 के मुकाबले में आता है। 7 बेटे को मैदान में भेज दे। तारीख ने लिखा माविया ने 7 बेटे को अली के मुकाबले में भेजा, ना अब्बास के मुकाबले में। शाशा के 7 बेटे आए, अब्बास ने 7 को 14 कर दिया। हाय हाय हाय, देख लो मैं तुम्हारा वक्त बचा रहा हूँ। अब्बास ने 7 को 14 कर दिया। शाशा तिलमिला के मैदान में आया, तूने मेरे जवान बेटों को मार डाला, अली तूने मेरे जवान बेटे को मार डाला, तुम्हें तरस ना आया, तुम्हें रहम ना आया? अब्बास ने कहा फिर से बोल। होता रहेगा भाई। एक सवाल पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद मर गया, एक और सवाल पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेरी तरफ तवज्जो रहे, वो होता रहेगा, मैं समझ गया हूँ। बहरहाल शाशा के 7 बेटे मैदान में आए, अली ने 7 को, अब्बास ने 7 को 14 कर दिया। बहुत तवज्जो, बस खत्म कर रहा हूँ। अली ने 7 को, अब्बास ने 7 को 14 कर दिया। शाशा गैस के आलम में अब्बास के सामने खड़ा है, अली तूने मेरे 7 बेटे मार दिए, अली तूने 7 बेटे मार दिए। अब्बास ने कहा फिर से कहे, अब्बास ने कहा फिर से कहे, ना मजलिस का माहौल बना लेना। अब्बास अली तूने 7 बेटे मार दिए। अब्बास ने कहा फिर से कहे, कहा अली आज तुझे हुआ क्या है? अब्बास ने कहा आज अली सुनने में बड़ा लुत्फ आ रहा है। ना बस मैं खत्म कर रहा हूँ। आज अली सुनने में बड़ा लुत्फ आ रहा है। इधर शाशा ने कहा हमला कर, कहा मैं हमला करूंगा, तू बाकी नहीं रहेगा। शाशा ने हमला किया, पहला हमला किया, दूसरा हमला किया, तीसरा हमला किया। तारीख ने लिखा शाशा 18 हमले कर चुका, थक गया, जमीन पे बैठ गया, उठ के कहने लगा अली तू हमला कर। एक मरतबा अब्बास ने जुल्फकार हैदरी को हवा में लहराया, जाफर हवा में लहराया जुल्फकार हैदरी को। एक मरतबा अब्बास शाशा की तरफ बढ़े, शाशा के करीब आए। अच्छा बनी हाशिम के जितने भी हमला करते थे सब सर का हमला करते थे। अब्बास शाशा के करीब आए, अब्बास ने शाशा के सर पे हमला किया। सर कटा, गर्दन कटी, सीना कटा, पेट कटा। हाय हाय हाय, ना जुमले सुनना। अब्बास ने हमला किया,
सर कटा, गर्दन कटी, सीना कटा, पेट कटा, लेकिन घोड़े का एक बाल भी न कटा। हाय 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 हाय। मैं देने लगा हूं जुमला, जैसे चाहे वैसे मुन्ना। तारीख ने लिखा, इधर अब्बास ने हमला किया, सर कटा, सीना कटा, पेट कटा, लेकिन घोड़े का एक बाल भी न कटा। दस्ते अदब जोड़ के कहने लगा, मौला ये कैसा हमला, सर कटा, गर्दन कटी, पेट कटा, लेकिन घोड़े का एक बाल भी न कटा, वजह क्या है? अजब नहीं कि अब्बास जवाब दे, सुनो हम तलवार इत्तेफाक से नहीं चलाते, अख्तियार से चलाते हैं। तलवार हुसैन या जिंदाबाद, हुसैन या जिंदाबाद, हुसैन या जिंदाबाद, यजीद या मुर्दाबाद, यजीद या मुर्दाबाद, नारे हैदरी या हैदरी या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। भाई जहाँ तक मुझे लग रहा है 10 मिनट हुआ होगा, एक और सवाल पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद 10 मिनट, बस मैं खत्म कर रहा हूँ इंशाल्लाह। बहरहाल इधर जो है तारीख ने लिखा, इधर शाशा जमीन पे गिरा, माविया परेशान हो गया, एक ने दूसरे को कोई नहीं मारी, अली ही है। तलवार चलाने का अंदाज लग रहा है अली ही है, चलने का अंदाज लग रहा है अली ही है, घोड़े दौड़ाता है अली की तरफ, पक्का अली है। हाँ भैया, तलवार भी वैसे चलाता है, मारता भी वैसे है, गाँव का हूँ, मारता भी वैसे है, तलवार भी वैसे ही चलाता है, अंदाज भी वही है अली है। कहा हम नहीं मानेंगे अली, फिर कहा 30,000 लश्कर को बुलाया जाए। सुनना, 30,000 का लश्कर बुलाया गया। अब्बास को चारों तरफ से नजर भाई घेर लिया गया। अगर इसके कदम अब्बास के अली के कदम पीछे गए समझ लेंगे ये अली नहीं है, अगर जो है आगे आए तो समझ लेंगे अली ही है, कंफर्म करेंगे भाई। तारीख ने लिखा 30,000 का लश्कर आया, चारों तरफ है फौजी लश्कर है, बीच में है अब्बास। अब अब्बास क्या करे? अब्बास ने घोड़े को कहवा देना शुरू किया, एक हाथ में है तलवार, एक हाथ में है मेहार। अब्बास घोड़े को कहवा दे रहा है, कहवा दे रहा है, किसी का हाथ कट रहा है, किसी का पैर कट रहा है, किसी का सीना कट रहा है, किसी का सर कट रहा है। तारीख ने लिखा, सब भागने लगे, सब एक सदा देते थे, भागो भागो अली आ गया, 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 भागो भागो अली आ गया। ये सदा अली के खेमे में टकराई, अली ने तलवार को लिया, घोड़े को दौड़ाया, मैदान में आए, सफों को चीरता हुआ अली मैदान में आया, अब्बास के करीब आया। लश्करियों में एक और सदा गूंजी, या अल्लाह अभी तक एक अली नहीं बर्दाश्त होता था, यहाँ दोनों अली। एक अली, दो अली। भाई जंग तमाम हो गई, जंग खत्म हो गई, सारे फौजी घर को पहुंचे, शाम के थे। अच्छा मिजाज ये होता है जब घर को जाएंगे, क्या मामला हुआ, जंग करने गए थे, क्या कैफियत थी जंग की, कहा बात ना करो, क्या हो गया, क्या हो गया भाई? कहा मामला ये हुआ, अभी तक हमने जो है एक अली से मुकाबला किया था, जंग में दो अली थे। शाम के औरतों की जहन में ये बात बस गई कि इस कायनात में कितने अली हैं? 2 अली हैं, बस आ गया। इस कायनात में कितने अली हैं? 2 अली है। शाम के औरतों की जहन में ये बात बस गई कि इस कायनात में 2 अली हैं। 40 हिजरी आई, 21 रमजान आया, शाम की औरतों को खबर हो गई एक अली इस कायनात से जा चुका है, दूसरा अली अभी इस कायनात में है। इधर जो है तारीख ने लिखा 61 हिजरी आई, 2 मुहर्रम आई, इधर एक अली जो है करबला में पहुंच चुका था। 9 मुहर्रम आ गई। ना मैं खत्म नहीं कर रहा हूँ, बस आखिरी मरहला है, मुझे नहीं पता आप कैसे सुनेंगे। बहरहाल तारीख ने लिखा, एक और सलवात पढ़ेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। तारीख ने लिखा 9 मुहर्रम आ गई, शब आ गई। हुसैन ने अब्बास को बुलाया, कहा मेरे शेर
میں چاہتا ہوں اس رات کو ہم عبادت کریں اور جو ہے جنگ نہ ہو. پسر سعد کو کہہ دے ٹھیک ہے مولا. عباس چلے حکم حسین سن کے چلو پسر سعد. اچھا ملا بھی بڑا چالاک ہے. پڑھتا کیا ہے؟ حسین نے ایک شب کی مہلت مانگی تھی. ایک شب کی مہلت مانگی تھی. عقل کے اندھو حسین مہلت لیتے نہیں ہیں, حسین مہلت دیتے ہیں. بس سن لینا, بس میں ختم کر رہا ہوں. تاریخ نے لکھا ادھر وقت کا علی پسر سعد کے قریب آیا. پسر سعد کے قریب آ کے کہتا ہے میرا آقا چاہتا ہے آج رات عبادت ہو, کل رات جنگ ہو. عباس یہ کہہ کے پسر سعد کی طرف یہ کہہ کے چلے واپس آئے. واپس آنے لگے, پیچھے سے 9 لاکھ میں سے کسی نے آواز دی عباس جنگ آج ہی ہوگی. عباس نے سنا, گھوڑے کو موڑا, پسر سعد کے قریب آئے, 9 لاکھ کے لشکر کو دیکھا, دیکھ کے کہا کس نے کہا جنگ آج ہوگی جبکہ میرے مولا کا حکم ہے جنگ کل ہونی ہے. 9 لاکھ نے مجھے نہ عباس میں نے نہیں کہا, میں نے نہیں کہا, میں نے نہیں کہا. بس جملہ سن لینا, ختم کر رہا ہوں. میں نے نہیں کہا. ایک مرتبہ پسر سعد کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے عباس کہتا تو نے کہا نہیں میں نے نہیں کہا. 9 لاکھ کی طرف دیکھا سکی عباس نے, دیکھ کے کہا اے شیطان کے لشکریوں, اے ابلیس کے فوجیوں, تم کیا چاہتے ہو؟ عباس تمہاری نماز جنازہ یہی پڑھا دے, لیکن عباس کیا کرے, نماز جنازہ مسلمانوں کی ہوتی ہے کافروں کی نہیں. عباس کیا کرے, نماز جنازہ مسلمانوں کی ہوتی ہے کافروں کی نہیں. بات یہی تک ہوتی. میں اتنی آسانی سے جملہ نہ پڑھتا ہوں, سنو. عباس نے 9 لاکھ کی طرف دیکھا, دیکھ کے کہا اے ابلیس کے لشکریوں, اے شامیوں, اے کوفیوں, کیا سمجھتے ہو عباس مجبور ہو گیا؟ کیا سمجھتے ہو میرا آقا مجبور ہو گیا؟ کیا سمجھتے ہو ہم مجبور ہو گئے؟ سنو, اگر عباس چاہے, اگر عباس چاہے, اگر عباس چاہے تمہارے جسموں سے روح ابھی کھینچ لے, ملک الموت بعد میں آئے. اگر عباس چاہے تمہارے جسموں سے روح ابھی کھینچ لے, ملک الموت بعد میں آئے. سارے شامیوں کو خبر ہے 40 ہجری کو ایک علی جا چکا ہے, 61 ہجری 10 محرم کو دوسرا علی چلا گیا. ساری شام کی عورتیں مطمئن ہو گئی, جو ظلم کرنا ہے ہم کریں گے, جتنی آزادی سے جینا ہے ہم جیئیں گے, اب کسی کا خوف نہیں. دونوں کائنات سے علی جا چکے ہیں, دونوں کائنات سے علی جا چکے ہیں. لیکن تاریخ نے لکھا ایک سفر آئی, یہ لٹا ہوا قافلہ شام کے دربار میں آیا. جملہ سننا, یہ لٹا ہوا قافلہ شام کے دربار میں آیا. شام کی عورتوں کو تسلی ہے, دونوں علی اس کائنات سے جا چکے ہیں, دونوں علی اس کائنات سے جا چکے ہیں. جو ظلم کرنا ہے ہم کریں گے, جو ظلم کرنا ہے ہم کریں گے. ایک صدا گونجی یا یزید کن قیدہ کا یہ کس کا لہجہ ہے, یہ کس کی آواز ہے؟ ایک نے دوسرے سے پوچھا یہ کس کا لہجہ ہے, یہ کس کی آواز ہے؟ کہا لہجے سے لگ رہا ہے یہ علی بول رہا ہے, لہجے سے لگ رہا ہے یہ علی بول رہا ہے, لہجے سے لگ رہا ہے یہ علی بول رہا ہے. شام کی عورتوں نے بچوں کو گھر میں بلایا, کہا بچوں کہیں بھی چلے جانا, شام کے دربار کے قریب نہ جانا, کیونکہ دربار میں علی ہے. دربار میں علی ہے. خدا کی قسم وہ ہیبت عباس کی. ایک علی 40 ہجری, دوسرا علی 61 ہجری. یہ قافلہ ہے. واقعاً عباس وہ شجاع ہے, وہ بہادر ہے, وہ وفادار ہے جس نے وفاداری دنیا کو سکھائی. اور دل میں آ جاتے ہیں. ایک صلوات پڑھے بھائی محمد علیہ. شجاع ہے, وہ بہادر ہے عباس. تھوڑا سا اور لے جاؤں کیا بھائی؟ بہرحال ایک اور سوال پڑھے بھائی. وہ شجاع ہے, بہادر. خدا کی قسم تاریخ نے لکھا کہ عباس جب تک زندہ تھے کسی کی مجال نہ تھی کہ حسین کے خیمے کی طرف دیکھ لے, لیکن جیسے ہی عباس اس کائنات سے گیا
زینب نے ایک مرثیہ پڑھا، عباس وہ آنکھیں جگیں گی جو تیرے رہنے سے سوتی تھی، عباس وہ آنکھیں سوئیں گی اطمینان سے جو تیرے رہنے سے پریشان ہوا کرتی تھی۔ عباس، تاریخ نے لکھا کہ عباس خدا کی قسم وہ شجاع ہے، سب بیویوں کو ایک ڈھارس تھی کہ عباس ہے۔ ہاں، کتنی وفاداری اور کتنا دلیر تھا عباس۔ تاریخ نے لکھا 28 رجب کو جب یہ قافلہ چلنے لگا تو راوی کہتا ہے ادھر محملیں تیار ہونے لگی، عباس سننا اہل حرم کی ڈھارس کا نام ہے عباس۔ کتنا شجاع تھا، کتنا اطمینان تھا جب تک عباس زندہ تھا۔ 28 رجب ہے، راوی کہتا ہے محملیں تیار ہو گئی، ادھر دیکھا کہ ایک ایک بیویاں محملوں میں سوار ہونے لگی۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بیوی نکلی محمل میں سوار ہو گئی، ایک نوجوان استقبال میں آگے بڑھتا ہے، بیویاں نکلتی ہے، ایک نوجوان استقبال میں، دو نوجوان آگے بڑھتے ہیں، بیویاں نکلتی ہیں محمل میں سوار ہو جاتی ہیں۔ میں نے اتنے میں دیکھا کہ ایک ضعیف جو تھا وہ کہیں بیٹھا ہوا تھا، ایک طویل القامت بی بی گھر سے باہر نکلی۔ جیسے ہی طویل القامت بی بی گھر سے باہر نکلی، وہ جو بوڑھا زمین میں بیٹھا ہوا تھا وہ استقبال میں کھڑا ہو گیا۔ دو نوجوان آگے بڑھنے لگے، بڑے ہی شان و شوکت سے محمل میں سوار کیا۔ اب سننا عباس کی شجاع کا نام ہے، جب تک عباس زندہ تھا زینب کو بھروسہ تھا، جب تک عباس زندہ تھا کلثوم کو بھروسہ تھا۔ اب سننا روایت بڑی عجیب روایت ہے، ادھر جو ہے تاریخ کہتی ہے، راوی کہتا ہے کہ یہ طویل القامت بی بی محمل میں آ کے بیٹھ گئی۔ حکمتوں سارے محمل میں آ کے بیٹھ گئے، سارا سامان سفر تیار کر دیا گیا، قافلہ چلنے والا ہے۔ وہ ضعیف بار بار آتا ہے، وہ طویل القامت بی بی کے محمل کے سامنے کہتا ہے بہن کیا اجازت ہے قافلے کو آگے بڑھایا جائے؟ وہ بی بی بار بار منہ کو باہر نکالتی ہے، کبھی دائیں دیکھتی ہے کبھی بائیں دیکھتی ہے، بھیا ابھی نہیں۔ تاریخ نے لکھا کچھ دیر کے بعد پھر وہ جوان آیا، بی بی کیا اجازت ہے قافلے کو آگے بڑھایا جائے؟ خدا کی قسم سننا، ایک مرتبہ پھر وہ بی بی نے اپنے منہ کو باہر نکالا، کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا، بھیا ابھی نہیں۔ ایک مرتبہ تیسری مرتبہ وہ آتا ہے، آ کے کہتا ہے بہن کیا اجازت ہے قافلے کو آگے بڑھایا جائے؟ پھر اس بی بی نے محمل سے باہر نکلی اور نکال کے کہتی ہے، منہ نکال کے کہتی، کبھی دائیں دیکھتی ہے کبھی بائیں دیکھتی ہے، دیکھ کے کہتی ہے بھیا ابھی نہیں۔ ایک مرتبہ حسین پلٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں بی بی ہے میری بہن، کبھی تو دائیں دیکھتی ہے کبھی بائیں دیکھتی ہے، سبب کیا ہے علت کیا ہے؟ ایک مرتبہ اس بی بی نے کہا بھیا جب تک مجھے میرا عباس نہ نظر آ جائے گا میں ایک قدم بھی آگے نہ بڑھوں۔ العظمت للہ، العظمت للہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ بس تاریخ سنو، میں نے ختم کر دیا۔ حسین نے اتنا سنا، ایک مرتبہ دو انگلیاں بلند کی، انگلیاں بلند کر کے کہتے ہیں اے زینب میرے دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ زینب دیکھنے لگتی ہے، کہا بھیا مدینے کا دروازہ نظر آ رہا ہے، عباس نظر نہیں آ رہا۔ کہا بہن اور غور سے دیکھ۔ کہا ہاں بھیا عباس مدینے کے دروازے پہ کھڑا ہوا ہے، کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے اے مدینے والوں اپنی آنکھوں کو جھکا لو، میری شہزادی گزرنے والی ہے۔ میں کہوں گا اے عباس یہ مدینہ ہے، یہاں تیرے چاہنے والے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا خیموں میں آگ لگا دی جائے گی، کوئی تازیانے کوئی درے۔ العظمت للہ، العظمت للہ۔ میں مصائب ختم کر دیتا ہوں لیکن میرا دل کہہ رہا ہے آج اس عباس کے مصائب پڑھے جائے اسے کربلا میں سب سے زیادہ یاد کیا گیا۔ میں نے تاریخ میں دیکھا ادھر مختار کے سامنے خولی کو پیش کیا گیا، خولی بتا دے تو نے کربلا میں کون سا ظلم کیا تھا؟ مختار سن نہ سکو گے مر جاؤ گے۔ کہا خولی بتا، کہا اے مختار میں دیکھ رہا تھا حسین کی گردن جدا ہو چکی تھی، لوگ خیمے کی طرف بڑھ چکے تھے، خیموں میں آگ لگا دی گئی تھی، ایک بی بی دوسرے خیمے میں جاتی تھی، خیمہ جلتا تھا، بی بیاں خیمے بدلتی تھی۔ میں نے دیکھا ایک طویل القامت بی بی چادر میں لپٹی ہوئی جلتے ہوئے خیمے سے باہر آئی، میں نے دیکھا اس کے ہاتھ میں پوٹلی جیسی کوئی چیز تھی۔ میں لالچ میں آگے بڑھا، میں چاہتا تھا اس بی بی سے پوٹلی چھین لوں۔ خولی کہتا ہے میں اس بی بی کے قریب آیا، میں نے اپنے نیزہ اس بی بی کے چادر میں چھپایا، میں چاہتا تھا چادر کو چھین لیا جائے لیکن بی بی بڑی شجاع تھی، بی بی بڑی دلیر تھی، بی بی نے چادر کو نہیں چھوڑا۔
تاریخ نے لکھا، کھلی کہتا ہے مختار جب بیوی نے چادر کو نہیں چھوڑا میں نے اپنے سامان سے ایک لوہے کا تازیانہ نکالا، بیوی کے رخسار پہ مارا، خون جاری ہوا، بیوی نے دریا کا رخ کیا، آواز دی عباس تیرے جانے سے زینب کو تازیانہ، زینب کی الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ وانا الیہ راجعون، انا للہ وانا الیہ راجعون، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ بارے رہا تجھے شہیدان رفت کربلا علیہ السلام کا واسطہ، کربلا کے شہیدوں کا واسطہ، کربلا کے پیاسوں کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ بارے الہ تجھے 14 معصومین علیہ السلام کا واسطہ جو بچوں نے انتظام کیا ہے اور آپ کے عزت کے نام پہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے گزارش ہے، فرمائش ہے، التجا ہے، ان بچوں کو اتنا قابل بنا دے، اتنا قابل بنا دے، اتنا ان کے والدین سوچتے ہیں۔ بارے الہ تجھے 14 معصومین علیہ السلام کا واسطہ کئی بارگاہ میں سب سے عظیم دعا یہ ہے، سب سے عظیم دعا اس محرم اس سفر، سب سے عظیم دعا یہ ہے، یہاں کربلا آباد ہے، نجف آباد ہے، سامر آباد ہے، وہاں ویران ہے تو صرف 3 بیٹیوں کے روزے، نبی کی بیٹی کا روزہ، علی کی بیٹی کا روزہ، حسین کی بیٹی کا روزہ، لیکن میرے اللہ ان تینوں روزوں میں فرق ہے۔ علی کی بیٹی کا روزہ ویران ہے لیکن قبر پہ سایہ ہے، حسین کی بیٹی کا روزہ ویران ہے لیکن قبر پہ سایہ ہے، لیکن نبی کی بیٹی آج بھی اتنی غریب ہے جس کی قبر پہ کوئی سایہ نہیں۔ میرے اللہ ہماری زندگی میں ہم عزادار پریشان ہوتے ہیں، ہمارے سامنے ہم اپنی آنکھوں سے بیوی کا روزہ تعمیر ہوتا ہوا دیکھ سکے، منتقل خون شہدائے کربلا امام زمانہ کے ظہور میں تعمیر فرما۔ ماتم حسین